ایک جانب تو پوری دنیا کی توجہ ایران جنگ پر ہے، لیکن بھارت نے ایران جنگ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف ایک بڑی کارروائی اور پاک بھارت بارڈر کا محاذ اب گرم ہونے جا رہا ہے۔ یہ را کے اندر سے ہمیں کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے، لیٹ می ٹیل یو، بہت ہی ایکسکلوزیو قسم کی۔ یہ ڈیولپمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ پاکستان کا رول کیسا دیکھ رہے ہیں؟ منیر مستری is likely to escalate آنے والے دنوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر یہ دوبارہ پنگا لے کے اس بارڈر کو کھولے گا۔ وہاں پہ کچھ انڈیا میں کروائے گا پراکسیز کے ذریعے، افغانستان میں بھی پراکسیز کے ذریعے کچھ کروایا جائے گا، اور اپنے لوگوں کے اوپر بھی دہشت گردی کروائی جائے گی۔ الزام اس کا افغانستان اور ہندوستان پہ لگایا جائے گا، اور وہاں پہ بھی ہوگا، وہ کہیں گے نہیں یہ تو دہشت گرد کروا رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور وہ جب ریئیکٹ کریں گے تو یہ کہیں گے ہمارے بارڈر کھل چکے ہیں، ہاٹ ہے ہمارے ویسٹرن اینڈ ایسٹرن فرنٹ، ٹو فرنٹ ہمارے ہاٹ ہے، انٹرنل سیکورٹی ہاٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کو جا کے یہ دھوکہ دیں گے، اور کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ پہلے دن سے جو وعدے کر کے آتا ہے ان کو پورا کرنے کی اس کی کیپیسٹی سرے سے ہے ہی نہیں۔ آج پوری دنیا میں ہماری عزت ہو رہی ہے کہ ان سنگین حالات میں، جبکہ اسرائیل ایران کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، ایسے حالات میں پاکستان کو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ اس وقت بھارتی فوج جو ان کی پیش قدمی ہے خفیہ طور پر، جو ہیوی اٹرلی ہے، وہ لائن آف کنٹرول پر کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ لائن آف کنٹرول پر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو امریکہ کے اوپر یہ پریشر ڈالنا چاہیے اسٹریٹ اوے، ابھی سے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو بچانے کے لیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ نے جو سینکشنز ایران کے اوپر جو لگائی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کی ایکسپورٹ آف ایران آئل ٹو پاکستان وایا پائپ لائن، اس کو ختم کریں۔ یہ کہ ہمارے جو مسائل ہیں بڑے بڑے وہ کیا ہیں؟ دو تین بڑے مسائل کیا ہیں کہ آج بھی ہم 78 سال کے بعد جو ہے وی آر کنسیڈرڈ لیگرڈز ان انٹرنیشنل کمیونٹی، کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک جو ہیں ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک انڈیا جو ہے وہ ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا بہت سارے فیلڈز میں، تو ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں مختلف فیلڈز میں؟ یہ کیا سوال ہے؟ کون سی چور صاحب، دنیا میں ہر ملک کسی نہ کسی فیلڈ میں آگے ہوتا ہے، کسی فیلڈ میں پیچھے ہوتے ہیں، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ آپ کو دیکھ لیں، آپ کی جغرافی پہلے تو دیکھیں نا، آپ کے اوپر جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں، آپ نے راستے کون سے اڈاپٹ کیے؟ آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے بھارت، وہ آپ کی ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کوشچن کرتا رہتا ہے۔ اس نے بنگلہ دیش کو توڑا کیا؟ نہیں توڑا اس نے کشمیر آپ کے ساتھ، اس کی آپ دیکھ لیں کیا ہسٹری ہے، اس نے نیوکلیر ویپنز بنا لیے، اس نے اس خطے کا ماحول خراب کیا۔ تو پاکستان بھی اپنی ایگزسٹنس کے لیے بہت کچھ کرتا رہا ہے، جس کا آدھا دیش جو ہے وہ توڑ دیا جائے، جس کے ایک حصے پہ قبضہ کیا جائے کشمیر کے اوپر، کیا وہ ملک اپنی سیکیورٹی پہ فوکس نہ کرے؟ تو جب ہم سیکیورٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ ہوتی ہے، اور ہم نے کیونکہ نیوکلیر سیکیورٹی پہ چلے گئے، کیونکہ انڈیا کے پاس نیوکلیر تھا۔ تو آج چور سب شکر کریں خدا کا، آپ یہ جو آرام سے ٹائی لگا کے اپنے گھر میں اور پینٹ کوٹ پہن کے اور پاکستانی انٹرنیٹ انجوائے کر رہے ہیں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں، دیٹ از بیکاز آف دا سیکیورٹی آف دا کنٹری۔ چلو مڈل ایسٹ جتھے ارباں ڈالر دے ٹاور کھلوتے نے تے اندر لکی عوام، چور صاحب اس بات کو بھی فوکس کیا کریں کہ ٹریلینز آف ڈالرز کی بزنسز ہو رہے ہیں وہاں پہ، تے عوام جڑی ہے نا بم نہیں ڈک سکتی، ڈیٹرنس کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنی ڈیٹرنس ہے کہ کوئی جرت نہیں کرتا آپ پہ حملہ کرنے کی، تے جے کردا ہے تے او پھر تانوں پتہ ہی ہے، پھر میں تانوں کی دساں، او تے تھانی ہے۔ باقی بات تو جب قوموں کی زندگیوں میں اتنا ٹائم تو لگ جاتا ہے اٹھنے میں، تے اسی کوئی ایڈے پیڑے بھی نہیں چور صاحب کہ اسی ان سارا دن روندے رہیے کہ نہیں اکانومی انج ہوگی۔ ہاں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہیومن سیکیورٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے، اور بہت ساری، میں ایگری کرتا ہوں ان چیزوں میں، پر اے نہیں کہ نال دے ملک جڑا نا اوتھے کوئی دودھیاں نہراں نے، انہاں دے بھی کوئی ساڈے ورگے حالات نے، وہ 5-10%، کیونکہ ملک بڑا ہے تو وہ ڈیٹا ان کے پاس زیادہ، اسٹیٹسٹکس بڑے ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی اگر اکانومی کتنا ہے چور صاحب؟ انڈیا بڑا ہم سے 7 گنا 6 گنا کتنا بڑا ہے؟ 6 گنا جی، آبادی 6 گنا زیادہ ہے ان کی۔ 400 ارب ڈالر دی تہاڈی جی ڈی پی ہے،
ਤੇ ਅਗੂ 6 ਚੌਕਾ ਕਰ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਯਹੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪ 6 ਚੌਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ 6 ਚੌਕਾ 24 ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2.4 ट्रिलियन डॉलर ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੜੇ ਭੜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੈਨ आपने अगर मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री ना होते और आप अफगानिस्तान जैसे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री के नेबर ना होते तो जड़ा इतने तमाशे लगे ने और जो कुछ हुआ है तो आप भी बेहतर हो जाते कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चोर साहब ऐसी को बहुत पीछे नहीं रह गए हाँ किसी चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए मैं इस चीज को ये भी कहता हूं ये आपके पास टाइम कम होता है ये नहीं एक्सक्यूज बनाए कि वो आगे लंघ गए तो वो पीछे रह गए तो ये क्या हुआ हम बुरे हालात में भी अगर इतने बुरे हालात में भी ऐसी 2.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है विद अगर 6 गुना हम बड़े हों तो या एटलीस्ट इंडिया के बराबर हों तो और दूसरी बात कि हमारे मरूजी हालात देखें आप ये क्या हालात क्या हैं हमें तोड़ा जाता है हमें मजबूर किया जाता है आर्म्स बिल्डअप पे फोर्स किया जाता है हमारे आप इमेजिन करें कि एक बॉर्डर के ऊपर कभी सोवियत आ जाते हैं कभी अमेरिकन आ जाते हैं कभी क्या क्या होता है ईरान के साथ बॉर्डर को ईरान ने पूरी मिडल ईस्ट में जो है ना रौला पाया है आप देखें ईरान का जो मॉडल था जो आफ्टर रेवोल्यूशन क्या उसके पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशन नहीं हुए एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं यार वो दैट्स अ हिंदू कंट्री दे हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू उनकी डिफरेंट लाइन लेंथ है ठीक है उनके आज पूरी दुनिया में वो उनका मसला ही और है ठीक है हमारा मसला ही और है सो मेरा ख्याल है कि हम एटलीस्ट और साहब सेफ एंड सिक्योर है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री टर्म्स में नहीं होती मैं जाती तौर पे कहता हूँ ह्यूमन सिक्योरिटी में होती है इंसानों की भी होती है ये जो भी मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई है ये जंग इस वक्त सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है ये हर घर की जंग दोस्तों पाकिस्तान में इस समय बहुत ही ज्यादा हलचल देखी जा रही है खासकर भारत में हो रही मीटिंग्स को लेकर के जी हाँ दोस्तों आप लोगों को मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी डाली थी आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जा सकते हैं चैनल पे आप लोग वहाँ वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और दोस्तों उस वीडियो में भी यही था कि जो भारत के अंदर मीटिंग हो रही है और लगातार मोदी जी की मीटिंग और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी भी मीटिंग NSA जी जो अजीत डोभाल है उनकी मीटिंग्स हो रही है इसी के बाद पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक देखा जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान में अब तो कुछ जर्नलिस्ट का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को अलर्ट में रहना चाहिए कहीं हो सकता है किसी भी टाइम पर भारत हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर यह बातें चल रही हैं कि जो POK है भारत उसको अब हथियाना चाहता है और बहुत ही जल्द भारत उस पर हमला कर सकता है और अब की बार जो भारत का हमला होगा वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है और दोस्तों ऐसा कुछ भारत के अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं कुछ नया हो रहा है जो देखने में वाकई में अजीब लग रहा है लेकिन आने वाले समय में क्या होगा यह तो अभी कोई भी नहीं कह सकता ना पाकिस्तान कह सकता है ना भारत कह सकता है लेकिन दोस्तों ना हम कह सकते ये तो सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं कि क्या होने वाला है और अचानक ये किसको लेकर के मीटिंग्स हो रही हैं और दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट देखी जा रही है और कहा जा रहा है LOC के अंदर भी काफी ज्यादा भिड़ंत हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में आखिर आप लोगों को क्या लगता है इन सबको लेकर आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना जय हिंद।